اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی پی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں بتا رہے تھے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ علم نبوت کے وارث کون ہیں، یعنی کون ہستیاں ہیں کہ جو رسول کی احادیث کو صحیح طریقے سے بالکل ٹرو اس کو بیان کر سکتی ہیں، اور جن کے اوپر ہم یقین کامل کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ احادیث بیان کی ہیں تو وہ بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ کیسے کہ ہم آپ کو کتاب علی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے ہم نے اس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ آفتاب رسالت کتاب ہے، جو کہ آیت اللہ ابراہیم امینی نے لکھی ہے، اور بہترین کتاب ہے جس کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنے اس کتاب میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کی جو احادیث ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے وہی بیان کر سکتا ہے جس نے ڈائریکٹ ان سے جو ہے یہ سارا علم لیا ہو۔ تو جیسے کہ ہم پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، ان کو جو میں تمہیں بتاؤں ان کو تم لکھ لیا کرو۔ تو جناب رسول خدا سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں جو آپ کہتے ہیں اس کو فراموش کر دوں گا؟ فرمایا نہیں، کیونکہ میں نے خداوند عالم سے دعا کی ہے کہ تمہیں حفظ اور ضبط کرنے والا قرار دے، لیکن ان مطالب کو اپنے شریک کار اور اپنی اولاد سے ہونے والے ائمہ کے لیے محفوظ کر لو، کیونکہ ائمہ کا وجود وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، بلائیں سے رفع ہوتی ہیں، اور آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ تمہارے بعد پہلے امام ہیں، پھر امام حسین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ دوسرے ہیں اور ان کی اولاد سے 9 امام ہوں گے۔ تو پھر جناب مولا کائنات نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ ایک بڑی عظیم کتاب تیار ہو گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب علی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنی ذاتی صلاحیتیں اور توفیق الہی دونوں چیزیں استعمال کی، اور رسول اللہ کی کوشش سے پیغمبر اسلام کے علوم اور معرف کا احاطہ کر لیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بالکل بھی کبھی کسی سے جو سنی سنائی ایسی حدیثیں ہیں وہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس معیار پہ پوری نہیں اترتی ہیں جو کہ معیار ائمہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو، یہ رسول نے دیا یا ائمہ نے دیا، کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو کہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتی رسول کی حدیث۔ اور بی بی نے بھی جب آپ نے خطبہ فدق دیا ہے اور انہوں نے ایک رسول کی ایک جھوٹی حدیث پیش کی تو بی بی نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی میرے بابا کی حدیث۔ تو حضرت علی نے رسول خدا کی اس علوم و معرف کو ایک کتاب میں جمع کیا، اور اس صحیفہ جامعہ کو اپنے اوصیہ کی تحویل میں دے دیا، اپنے جو ائمہ تھے ان کی تحویل میں دیا تاکہ وقت ضرورت وہ اس سے استفادہ کریں۔ اور اہل بیت کی احادیث میں یہ موضوع یعنی باب کی شکلوں میں امام صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرمایا، ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے یعنی نیاز مند نہیں ہیں، یعنی کہ ہمیں ان کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو رسول کا املا ہے اور حضرت علی کے خط میں مرقوم ہے۔ اس جامع کتاب میں تمام کا تمام حلال و حرام موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہ کا بے انتہا درود و سلام ان ہستیوں کے اوپر جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر،
اگر ہم اپنے عقیدے اور مرضی سے تم سے کوئی حدیث نقل کرتے تو ہلاک ہو جاتے۔ ہم تو تم سے صرف وہی احادیث بیان کرتے ہیں جو کہ ہم نے رسول خدا سے اسی طرح ذخیرہ کی ہے جیسے لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سنان نے بھی یہ کہا کہ میں نے حضرت صادق سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک مجلد کتاب ہے جو کہ بہت ہی ضخیم ہے، جس کے بارے میں مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ جیسے 70 گز لمبی، 70 کا عدد تو آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی میں بے انتہا بڑا یا بے انتہا عظیم یا اس کے حساب میں آتا ہے۔ یہ رسول کا املا ہے اور حضرت علی کا ایک خط ہے۔ لوگوں کی تمام علمی ضرورتیں اس میں موجود ہیں، یہاں تک کہ بدن پر وارد ہونے والی خراش بھی اس میں مرقوم ہے۔ اب یہ حدیثیں جو ہیں، یہ اگر کوئی اولاد رسول کی امامت کو قبول نہیں بھی کرتے تو بھی یہ احادیث ان کے لیے بہرحال معتبر ہیں اور حجت ہیں، تاکہ جو لوگ صحابہ اور تابعین کی احادیث کو حجت کرتے ہیں ان کو کم از کم اطرت رسول کی بیان کردہ احادیث کو بھی حجت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت کے علماء نے بھی ان کے علوم اور طہارت کا اعتراف کیا ہے۔ تو ائمہ نے بھی بار بار بتایا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے بلکہ پیغمبر کے علوم کے وارث ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے ذریعے پیغمبر سے نقل کرتے ہیں، یعنی بات اتنی اتھینٹک ہوتی ہے کہ سلسلہ جو ہے نا پیغمبر اکرم تک اور پھر اس کے بعد اللہ تک جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کا ایک ارشاد آپ کو بتا دیں کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، میرے جد کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے۔ امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے اور حدیث رسول اللہ کا قول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا جوانان جنت کے سردار امام حسن حسین، امام زین العابدین ایسے عابد و متقی، امام جعفر صادق، امام محمد باقر جیسے صاحبان علم کی احادیث لوگ نہیں لیتے، جبکہ ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب اور کعب الاحبار کی حدیثوں کو لے لیتے ہیں اور ان کو دل سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیغمبر اسلام نے علی اور ان کی اولاد کو اپنے علوم کا خزانہ قرار دیا ہے اور اس موضوع کو بار بار مسلمانوں کی گوش گزار کیا ہے اور ہر مناسب موقع محل پر ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اسلام کے حقیقی راستے سے منحرف ہو گئے اور اہل بیت کے علوم سے محروم ہو گئے۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ کی احادیث جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ وضو کے بارے میں تھوڑی سی احادیث ہیں، بہت ہی سمپل سی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ اب دیکھیں کتنی اندھیرے کے بارے میں کتنا ذکر ہے کہ قیامت میں یوں اندھیرے ہوں گے، ایسا ہوگا، لوگوں کو ہاتھ کا ہاتھ سجائی نہیں دے گا اور لوگ دوڑتے ہوں گے، ایک سمت میں دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے، اور وضو جو ہوتا ہے نا وہ بالکل قاعدے سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ وضو کیسے ہوتا ہے تو بس اسی کے مطابق پھر آپ وضو کریں، تاکہ روز قیامت جب لوگ اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے تو ہمارے اعضائے وضو جو ہیں وہ جگمگاتے ہوں گے۔ پھر ایک اور وضو کے بارے میں کہا کہ طعام سے پہلے وضو فقر کو دور کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ وضو کریں، ویسے تو جیسے ہم یہی کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں، ائمہ طاہرین نے کہا انسان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، جب بھی وضو ختم ہو آپ واش روم سے نکلیں تو وضو کر کے نکل آئیں، چاہے آپ واجب وضو کریں چاہے مستحب وضو کریں۔ واجب وضو کرنے میں بھی بڑی آسانی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ کو کوئی ہلکا ساہٹ نہیں ہو رہی کہ سردی ہے، وضو کرنے جائیں، آپ فوراً جا کے
جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے ہی وقت نماز آ جائے۔ تو پھر سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو جو ہے وہ فقر کو دور کرتا ہے، یعنی کہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کھانے کے بعد وضو کرنے سے غم دور ہوتا ہے، چہرے پر نکھار آتا ہے، یعنی آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وضو کیا تو اتنی اچھی ہم لوگ خوبصورتی کے لیے اتنے کریمیں اور یہ اور وہ یوز کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے بعد وضو کرو تو غم و الم دور ہوتا ہے اور چہرے پر نکھار بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، نماز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت ہی چھوٹے ہیں باتیں لیکن بہت بڑے معنی اور مفہوم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نماز ہر پرہیزگار کے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی واحد ایک نماز ہی ہے کہ جس سے انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اور کہا کہ نماز ایک جگہ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مرتبہ کتنا بلند ہے، جناب رسول خدا معراج پہ گئے تھے۔ تو اگر انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھے، سکون کے ساتھ پڑھے، صحیح مخرج، صحیح سکون اطمینان کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے تو گویا اس طرح سے ہے کہ وہ معراج پہ پہنچ گیا، اللہ کے قرب میں پہنچ گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی بہترین حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 207، اور بہترین حدیث اگر سمجھنے کے لیے کہ بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ ترک نماز ہے۔ جتنا اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، جتنا اس کے بارے میں ہم سوچیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے کہا کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان، یعنی کافر اور مومن کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ صرف ہے ترک نماز۔ اگر نماز ترک کر دی تو بس جو بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح طرح سے نماز پڑھے، کچھ کہہ تو نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ اچھا، پھر فرمایا دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے۔ اگر سر ہی نہ ہو کسی جسم کے اوپر تو وہ جسم باقی رہتا ہے، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا اگر سر نہیں ہوگا۔ تو نماز کا مقام وہی ہے جو ایک جسم کے اوپر سر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر جسم موجود ہی نہیں رہ سکتا۔ تو دین بھی باقی نہیں رہے گا اگر نماز کی پابندی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ کر نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھی شمار ہوتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو نماز میں بات کی گئی ہے وہ ہے قیام نماز کی، کہ اگر بیمار ہے یہ تھوڑا بہت بھی وہ چل سکتا ہے، یا تھوڑا بہت بھی وہ کھڑا رہ سکتا ہے، یا کسی چیز کا سہارا لے کے کھڑا رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی انسان کا سہارا لے کے کھڑا رہ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیونکہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو نماز آدھی شمار ہوتی ہے۔ جیسے 4 رکعت ہے تو 2 رکعت شمار ہوگی، 2 رکعت ہے تو 1 رکعت شمار۔ لیکن اگر اتنی حالت مجبوری ہے کہ بالکل بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ تو بات اور ہے، تو وہ تو شریعت معاف کر دیتی ہے، وہ تو بیٹھ کے بھی لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ 1 رکعت نماز میں کھڑا ہو جائے تو 1 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، باقی بیٹھ کے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ ہم تو تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، شاپنگ کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسا صحیح ہے نہیں، نماز آدھی شمار ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قیام نماز کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بتائیں کہ نماز گردن اسلام ہے، جناب رسول خدا نے فرمایا، یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسلام میں جیسے بدن میں سر کا مقام ہے یا گردن کا مقام ہے، اگر گردن نہیں ہے تو پھر وہ بدن موجود ہی نہیں ہے، ختم ہے فوراً۔ تو اسلام کو بچانا ہے تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔